السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری اب دنوں کا نہیں گھنٹوں کا معاملہ رہ گیا ہے۔ اس ترمیم میں نئی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس ترمیم کی پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کس طرح ایک بری خبر ثابت ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی داخلہ پالیسی پر یہ جو ترمیم ہے یہ کس طرح سے ان تمام امور کو بدل سکتی ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، قوی امکان ہے کہ کل یہ یعنی جمعۃ المبارک کو کابینہ اس 27ویں ترمیم کو منظور کر دے گی۔ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، بلوچستان کی کچھ جماعت ہے، اور اس کے علاوہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو حکومت کے الائز ہے، یہ آن بورڈ ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہو چکا ہے۔ اس ترمیم کی جو خاص بات ہے، اس میں ہمارے جو قومی ادارے ہیں، یعنی کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، جو اس وقت فیلڈ مارشل کے عہدے پر بھی فائز ہیں، ان کے عہدے کو آئینی تحفظ ملے گا۔ یعنی کہ اگر آپ جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی یونیورسٹی کسی شخص کو اعزازی ڈگری دے سکتی ہے PhD کی، مگر وہ شخص PhD نہیں کہلاتا جب تک کہ ایک ریکگنائز جو یونیورسٹی ہے، یہ تمام جو پروسیجر ہے وہ عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو پاکستان کے جو آئینی عہدے ہیں، ان کی بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان کو آئینی تحفظ حاصل ہو، یعنی پارلیمنٹ سے حاصل ہو، قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے مل کر حاصل ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص سپریم کورٹ کے اندر بھی جائے، وہ اپنا ایک مدعا لے کر جائے، تو سپریم کورٹ بھی اس کی جو یہ درخواست ہے اس آئینی عہدے کے متعلق وہ رد کر دے۔ تو یہ تمام جو مراحل ہیں یہ مکمل کریں گے، مگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ قومی اسمبلی ہے، پھر سینٹ ہے، اس کے بعد جو اعتراضات ہیں وہ عدالت میں جا سکتے ہیں اور عدالت اپنا فیصلہ دے سکتی ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں، اور یہ اب بڑی حد تک شدید بات یہ کنفرم ہو چکی ہے کہ اس عہدے کو تحفظ دیا جائے گا۔ پھر ناظرین، جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ، اس میں جو کمانڈ اینڈ چین کے حوالے سے جو فیصلہ سازی تھی، اس میں کچھ رکاوٹیں حائل ہوئی تھی، ان رکاوٹوں کو بھی دور کیا جائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم میں جس طرح صوبوں کو تعلیم، صحت اور دیگر مختلف محکمے دیے گئے تھے کہ صوبے اپنی کارکردگی دکھائیں گے، اور صوبوں کا جو NFC جو بجٹ ہے، جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں، ان میں بھی جو بتدریج اس میں اضافہ ہوا، مگر جو صوبائی حکومتوں کی پرفارمنس ہے، بشمول پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، خیبر پختونخوا سندھ میں، وہ کوئی مثالی نہیں رہی۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس 18ویں ترمیم جو ہے اس کو کم و بیش آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو رول بیک کیا جائے۔ جو حتمی بات ہے وہ تو جب یہ تمام جو 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا، مگر جو اطلاعات ہیں اور جو مختلف ذمہ داران لوگ ہیں، حکومتی جو لوگ ہیں، جب وہ بات کرتے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس حوالے سے کیا بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت irrelevant ہے۔ کچھ لوگ، جن میں شاید میں بھی شامل ہوں، کہ یہ کہا جاتا رہا، میں نے بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کو اس صورتحال کا، یعنی کہ جب گفت و شنید کا عمل جاری تھا کچھ عرصہ قبل، تو اس وقت بات چیت کر لینی چاہیے تھی وزیر اعظم کے ساتھ بھی، اور جو آرمی چیف بھی ملے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں جو تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا، مگر تحریک انصاف نے ٹرین مس کر دی، یعنی تحریک انصاف نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور اب جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، جب 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، تو تحریک انصاف ہمیں irrelevant دکھائی دیتی ہے، اس کا کوئی اتنا وزن نہیں ہے، وہ احتجاج کر سکتی ہے، پروٹیسٹ کر سکتی ہے، اس سے آگے نظر نہیں آتا کہ وہ کچھ کرے گی۔ اب تحریک انصاف نے، یعنی کہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ اپنی کھو دی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی قومی تاریخ کا اگر آپ طاہرانہ جائزہ لیں تو اس میں آپ کو دو جو بڑی کشمکش نظر آئی ہے، وہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان نظر آئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جب ہم نے مختلف قانونی ماہرین سے یا جو باخبر حلقے ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ جو تضاد ہے، یہ جو اختلاف ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے۔ مگر جب دوسری طرف ہم اگر دیکھتے ہیں جو کہ
ماضی میں جب ایسے اقدامات ہوتے رہے تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جناب 18ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے بعد اب صوبے مطمئن ہو جائیں گے، وفاق کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، زیادہ صوبائی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، مگر آپ نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس جو تھیوری ہے، یعنی کہ جو نئے سرے سے جب چیزیں طے کی جا رہی ہیں تو اس میں یہ تھیوری بھی ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، یا آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ یعنی ہم یوں کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو 18ویں آئینی ترمیم تھی وہ حالات کے عین مطابق تھی، اور اب جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ بھی حالات کے عین مطابق ہے۔ بادی نظر میں ناظرین یہ بات درست ہے کہ جب حکومتیں یا ریاستیں جب اپنے مفادات کو اثر نو تشکیل کرتی ہیں تو اس وقت کچھ پالیسیوں کو ریفارم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں پہ ایک مثال ہے کہ حماس کے اسرائیل کے حملے کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاست بالکل ہی بدل کر ہو گئی ہے، بدل کر رہ گئی ہے۔ بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ذرا آگے جائیں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ جنوبی ایشیا پر بھی پڑے ہیں اور پوری دنیا پر بھی پڑے ہیں۔ یعنی کہ جو اسرائیل کے مظالم ہے اس کے بعد کس طرح سے ہوا وہ آپ کے سامنے، یعنی حال ہی میں جو نیو یارک کے جو میئر کا انتخاب ہوا ہے، اور جس طرح ایک مسلمان نژاد ایک بھارتی جو ہیں وہ میئر منتخب ہوئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے کمپین چلائی ہے، تو یہ اس ان کے میئر کے انتخاب میں آپ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کو نظر انداز نہیں کی جا سکتا۔ یعنی دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور کوئی ایک واقعہ دوسرے واقعے سے اس کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حالات مشرق وسطیٰ کے بدلے ہیں، جنوبی ایشیا کے بدلے ہیں، اور خود آپ یہ بھی آپ کے علم میں ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جس طرح بھارت اور پاکستان کی جنگ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی سیاست بدل کے رکھ دی ہے۔ بھارت جو ایک اس جنگ سے قبل ایک بڑا اس کا قد کاٹ تھا، اس کا جو ملٹری جو وہ پاور تھی، جو اس کی معاشی پاور تھی وہ شو کرتا تھا، اور وہ خود کو چائنا کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ایک عالمی طاقت کے طور پر پیش کرتا، مگر اس کے بعد صورتحال بدلی ہے اور بھارت کا جو قد کاٹ ہے اس میں فرق پڑا ہے۔ اسی طرح روس اور یوکرین کی جنگ نے بہت زیادہ مضر اثرات یورپ پر مرتب کیے ہیں۔ تو میرا جو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جب کوئی ایک واقعہ عالمی سطح پر ہوتا ہے تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ بڑی دور تک جاتے ہیں اور ملکوں کی سیاست بدل کے رہ جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی جس طرح 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہوئی ہے، اور عمران خان کی جو میں نہ مانوں کی یا ان کی بارگیننگ نہ کرنے کی یا اپنے موقف پر سٹرک رہنے کی جو پالیسی ہے اس کا بھی خمیازہ پاکستان کی سیاست کو بھگتنا پڑا ہے۔ یہ بات شاید کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کو ناگوار گزرے، مگر یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف صاحب نے جب ایک معاشی معاہدے کے طور پر میثاق معیشت کے حوالے سے بات کی تھی تو انہوں نے نظر انداز کیا تھا، شہباز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا اور دیگر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ڈالا۔ تو ان کی جو اسٹریٹجی تھی، جس طرح اپوزیشن کو دبانے کی اسٹریٹجی تھی، اس نے ہماری جو سیاست ہے اس کو کمزور کیا، اس نے جو سیاستدانوں کی بارگیننگ پوزیشن کو کمزور کیا، اور آج عمران خان صاحب جو ہے خود بھی جیل میں ہیں، اور پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اوورآل یہ بات بھی درست ہے کہ ان کی بارگیننگ جو پوزیشن ہے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ اور ملک کے اندر جو فیصلہ سازی میں ان کی متاثر ہوئی ہے۔ تو 27ویں جو آئینی ترمیم ہے یہ اب گھنٹوں کا جیسے میں نے کہا معاملہ رہ گیا ہے، اور یہ جب آئے گی تو آپ کو اس کے حوالے سے اس کے اثرات نظر آئے گے۔ مگر جیسے میں نے کہا کہ ترامیم یا آئین میں جو تبدیلیاں ہیں یا حکومتی جو اقدامات ہیں وہ حالات کو درپیش صورتحال کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل یہ جو آج 27ویں آئینی ترمیم کے ذمہ کچھ فیصلے ہوں گے، کل 4 سال بعد 5 سال کے بعد، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی قبل یہ تبدیل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو درپیش حالات و واقعات کو دیکھ کر اس کے حوالے سے رائے دینی چاہیے۔ یقینی طور پر مستقبل کی بھی پیشن گوئی موجودہ حالات کو دیکھ کے کی جا سکتی ہے، مگر زیادہ جو حکومتوں کا فوکس ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔